بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں روزانہ سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر اہل بیت کو ہدیہ کر دیں۔ بی بی فاطمہ امام حسین کی نسبت سے خاص وظیفہ یہ پہاڑ جیسی سخت مشکل پریشانی فوری حل کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جب آسمان پر محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے تو دلوں میں ایک عجیب سی اداسی اور رقت امیز کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں قربانی، صبر، استقامت اور اہل بیت اطہار سے سچی محبت کا درس دیتا ہے۔ یہ دن عام دن نہیں ہے۔ ان دنوں میں کائنات کی سب سے عظیم ہستیوں نے حق کی خاطر وہ قربانیاں دی جن کے مثال تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی۔ عالم میں کچھ ایام کو اللہ پاک نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی اور محرم کا مہینہ بھی انہی مبارک اور عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کی حرمت کا ذکر خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب ہم اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو دنیا کے مکروہ فریب سے پاک کریں اور اپنی توجہ کو اللہ کی رضا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی طرف مبذول کریں۔ آج کل کے اس پرفتن دور میں ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت، پریشانی اور کٹھن امتحان میں مبتلا ہے۔ کسی کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو کوئی بیماری کے ہاتھوں مجبور ہے۔ کسی کا اپنا گھر نہیں، وہ کرائے کے مکان میں اخراجات اٹھاتے اٹھاتے تھک چکا ہے، تو کوئی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے راتوں کو روتا ہے۔ یہ تمام سماجی اور گھریلو مسائل انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں اور بسا اوقات انسان مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبنے لگتا ہے۔ لیکن محترم ناظرین، مایوسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا کلام اور اہل بیت اطہار کا سہارا موجود ہے۔ جب انسان دنیا کے تمام سہاروں سے مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور اس کے پاک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو پہاڑ جیسی سخت مشکل بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ محرم کے ان بابرکت راتوں میں ایک چھوٹا سا عمل کر کے اپنی زندگی کے بند دروازوں کو کھول سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو اپنے گھر میں دعوت دے سکتے ہیں۔ ایک مشہور کتاب اکرم موتی میں ایک انتہائی خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ مقروض ہو گیا تھا اور اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتا تھا اور اپنی بے بسی پر پریشان ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے اللہ پر کامل توقع کر کے رات کے وقت گریہ زاری کی اور گناہوں سے توبہ کی تو اللہ پاک نے غیب سے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ اس کا قرض بھی ادا ہو گیا اور اس کے گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم اپنے دل کو اللہ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تب تک ہماری دعاؤں میں وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ مصیبتیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر ایمان مضبوط ہو تو انسان کبھی نہیں ہارتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور سجدے کی حالت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے اور اللہ کی عبادت ہر حال میں فرض ہے۔ کچھ لوگ وظائف تو کرتے ہیں لیکن 5 وقت کی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ نماز کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نماز قائم نہیں کرتے تو وظائف میں وہ تاثیر اور نورانیت پیدا نہیں ہو سکتی جو ہونی چاہیے، اور حلال رزق وہ بنیادی شرائط ہیں جن کے بغیر کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اگر انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو یا اس کا دل دنیاوی خیالات میں بھٹک رہا ہو تو وہ جتنا بھی وقت وظیفے پر لگا لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کی ناچاکی اور گھریلو لڑائی جھگڑے آج کل کے دور کا بہت بڑا المیہ بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے معصوم بچوں کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے اور گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ان تمام مسائل کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ جب آپ محرم کی راتوں میں سوتے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کر پاکیزہ نیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کا ثواب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کریں گے تو ان کی پاکیزہ زندگی کے صدقے آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور میاں بیوی کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی عاجزی، صلہ رحمی اور شوہر کی اطاعت کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے کائنات کو ہدایت کا نور ملا۔ جب ہم ان پاک ہستیوں کا نام لے کر اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کریم کو ان کے ناموں کی حیا آتی ہے
اور وہ ہماری جھولیاں خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کی تلخیوں سے تنگ آ کر بچوں کی فیسوں کے اخراجات یا دکان کے کرائے کی فکر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے میں صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو اسے حوصلہ دیتی ہے۔ کتاب بکھرے موتی میں ایک اور جگہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور مخلوق سے امیدیں توڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی کفایت فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے بھی اس محرم میں اپنی تمام پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ جس خدا نے محرم کے مہینے میں کائنات کے بڑے بڑے واقعات رونما فرمائے، وہ آپ کی چھوٹی سی مشکل کو حل کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ محرم الحرام کی تاریخی اہمیت صرف کربلا کے واقعے تک محدود نہیں، بلکہ اسلام کی تاریخ میں اس مہینے کو ہمیشہ سے ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر کنارہ ملا، اور اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ یہ تمام واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں اور معجزات کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ پاک پچھلی امتوں کو اس مہینے میں اتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات عطا فرما سکتا ہے تو کیا وہ امت محمدیہ کے ایک پریشان حال امتی کی پکار کو نہیں سنے گا؟ بالکل سنے گا، بشرط یہ کہ ہماری پکار میں عاجزی ہو، ہمارے دل میں اہل بیت اطہار کی سچی محبت موجود ہو۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ وہ کون سا خاص عمل ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ میاں بیوی کی ناچاکی ہو یا اولاد کی نافرمانی، ان سب کا علاج اللہ کے کلام میں موجود ہے، اور جب اس کلام کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو پہنچایا جائے تو اس کا اثر 2 گنا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم محرم کے مہینے میں اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کو ایک نئی جلا ملتی ہے اور دلوں کے اندر کا زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے مشعل راہ رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب باطل اپنے پورے عروج پر ہو اور پہاڑ جیسے مشکلات سامنے کھڑے ہوں تب بھی حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آج ہم معمولی سی پریشانی پر گھبرا جاتے ہیں، رزق کی تھوڑی سی تنگی ہو تو شکوہ و شکایات شروع کر دیتے ہیں، بچوں کی فیس کا مسئلہ ہو یا کرائے کے مکان کا تقاضا ہو تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے لگتے ہیں، شکایات شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کربلا کے میدان کی طرف نظر دوڑائیں جہاں ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس تھی اور سید الشہداء کا صبر تھا تو ہماری مشکلات ان کے سامنے بالکل ہیچ نظر آنے لگیں گی۔ جب انسان اس جذبے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما کر اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ نماز کی اہمیت پر جتنا بھی زور دیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ نماز ہی وہ واحد عبادت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز چھوڑ کر صرف وظائف کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہوگی۔ وظیفہ تب ہی اثر کرتا ہے جب فرض عبادت کا حق ادا کیا جا رہا ہو۔ دل کی حاضری وظیفے کی جان ہے۔ جب آپ سوتے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کر یہ عمل کریں گے تو آپ کا پورا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ دنیا کے تمام تفکرات کو اپنے دماغ سے نکال دیں اور یہ سوچیں کہ آپ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے بھکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ حلال رزق کے بغیر دعا کی قبولیت ممکن نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ آسمان کی طرف وہ ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام کا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس لیے اپنے گھر کے اندر حلال کمائی لے کر آئیں تاکہ آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہو، وہ آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ جب گھر میں حلال رزق آتا ہے تو برکت خود بخود چلی آتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان ناچاکی اور لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہر وقت میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں وہ گھر کا ماحول جہنم بنا ہوا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ کے کہنے پر گھر میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا اور اپنی کمائی کو بالکل پاک صاف کیا
دیکھتے ہی دیکھتے ان کے دلوں کی نفرت محبت میں بدل گئی اور ان کا گھر امن کا گہوارہ بن گیا۔ تو ہم بھی جب قرآن کو اپنے گھروں کی زینت بنائیں گے تو اسی طرح ہم پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گھر کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح غربت اور تنگی کے باوجود اپنے بچوں کی ایسی اعلیٰ تربیت فرمائی کہ انہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی رول ماڈل ہے، جو اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر آپ کے پاس کرائے کے مکان کے پیسے نہیں ہیں یا بچوں کی فیسیں ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے تو آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کو یاد کریں اور اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ وہ خدا جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں غیب سے رزق کے لنگر جاری فرماتا تھا، وہ آپ کو بھی مایوس نہیں کرے گا۔ کامل یقین اور توکل وہ ہتھیار ہے جو انسان کو دنیا کے سامنے کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ جب انسان کا توکل مضبوط ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لشکر کو سامنے دیکھ کر اور پیچھے سمندر پا کر فرمایا تھا کہ ہرگز نہیں، میرا ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی اپنے اندر یہی فرعونی لشکری مصیبتوں کے سامنے کامل توکل پیدا کرنا ہوگا۔ جب یہ توکل پیدا ہو جائے گا تو راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے اور پہاڑ جیسی مشکلات بھی پانی بن کر بہہ جائیں گی۔ محرم کے ان مبارک دنوں میں جب دنیا بھر کے مسلمان امام عالی مقام کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کی گئی دعائیں بارگاہ الہی میں بہت جلدی مقبول ہوتی ہیں، کیونکہ یہ مہینہ محبت اہل بیت کا مہینہ ہے۔ اس لیے آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا اور جو عمل ہم بتانے جا رہے ہیں اس کو پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں اور آپ کے تمام گھریلو اور مالی مسائل کا خاتمہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کا دور ہوتا ہے تو کبھی غم کے بادل چھا جاتے ہیں، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے اور مصیبت کے وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ محرم الحرام کا یہ پورا مہینہ صبر کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، جہاں سے ہم جتنا چاہیں فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جان نثار ساتھیوں کی قربانیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام ہم تک کتنی بڑی قیمت ادا کرنے کے بعد پہنچا ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل جیسے اولاد کی نافرمانی، میاں بیوی کی ناچاکی یا کرائے کے مکان کی فکر میں دن رات کھلتے رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس پریشانی کو اللہ کی رضا کے سامنے چھوٹا سمجھیں اور اس سے لو لگائیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس مبارک آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی سخت موڑ آئے تو نماز اور صبر کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور بچوں کی فیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ رزق کا ذمہ دار صرف اللہ ہے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ دل کی حاضری کے ساتھ مانگی گئی ایک چھوٹی سی دعا بھی تقدیر کے لکھے کو بدل سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان کا رزق حلال ہو اور اس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض نہ ہو۔ اسی طرح بکھرے موتی میں ایک بہت سبق آموز حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رو رو کر دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ وقت کے ایک بزرگ نے اس سے فرمایا کہ جب تک تم اپنے بھائی سے ناراضگی ختم نہیں کرو گے اور اپنے دل کو حد سے پاک نہیں کرو گے، تمہاری یہ آہو بقا آسمان تک نہیں پہنچے گی۔ اس شخص نے فوراً توبہ کی اور اپنے بھائی سے صلح کر لی، جس کے بعد اس کی تقدیر بدل گئی۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ کس طرح دل کی صفائی اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے اعمال کو وزنی بنا دیتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے اور اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ انہوں نے چکی پیستے ہوئے اور گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کبھی نہیں چھوڑا۔ ان کے مبارک ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن زبان پر ہمیشہ شکر خداوندی جاری رہتا تھا۔ جب ہم ایسی پاک ہستیوں کے نام لے کر اپنے بستر پر سوتے وقت
اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کا ثواب انہیں ہدیہ کرتے ہیں تو ہمارے گھروں پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شیطان مایوس ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے اور میاں بیوی کی ناچاکی دراصل شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب گھر میں اللہ کا ذکر اور اہل بیت کا نذرانہ پیش کیا جائے تو وہاں سکون اور محبت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی یا غلط سوسائٹی میں اٹھتی بیٹھتی ہے تو محرم الحرام کی راتوں کو غنیمت جانیں اور رات کے آخری پہر یا سوتے وقت اللہ سے ان کے لیے ہدایت مانگیں۔ اللہ پاک کسی کی محنت اور سچی تڑپ کو ضائع نہیں کرتا۔ جب وہ دیکھے گا کہ میرا بندہ محرم کے مہینے میں میری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے وسیلے سے رو رہا ہے اور اپنی اولاد کی اصلاح مانگ رہا ہے تو وہ ضرور اس کے بچوں کے دلوں کو پھیر دے گا۔ کامل توکل اور یقین کے ساتھ جب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو آپ کو خود اپنی زندگی میں تبدیلیاں نظر آنے لگیں گی۔ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور کرائے کے مکان سے نجات مل کر اللہ پاک آپ کو اپنے ذاتی گھر کی نعمت سے بھی نواز دے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں جو فضیلتیں اور برکتیں پوشیدہ ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر ہمیں ایک تڑپ پیدا کرنی ہوگی۔ یہ مہینہ صرف رسم و رواج کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ایمان کی تجدید کا مہینہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جس وظیفے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے بلکہ اس کی جڑیں قرآن پاک کی سب سے طاقتور اور محبوب سورت سے جڑی ہوئی ہیں، جس کو پڑھنے کا طریقہ اور ہدیہ کرنے کا انداز ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ جب آپ اس طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو پہاڑ جیسی سخت مشکل پریشانی بھی فوری حل ہو جائے گی اور آپ کے دل کو وہ اطمینان نصیب ہوگا جو دنیا کی تمام دولت مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ محترم ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے یعنی وظیفے کی طرف بڑھنے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کا یہ ذہن بننا ضروری ہے کہ آپ جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اہل بیت اطہار کی محبت کے میں پڑھیں گے تاکہ اس کا کامل فائدہ آپ کو مل سکے۔ محترم ناظرین، اب غور سے اس وظیفے کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے روزانہ رات کو سوتے وقت بالکل پرسکون ہو کر اپنے بستر پر لیٹنا ہے یا بیٹھ جانا ہے۔ اگر باوضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ باوضو حالت میں کیے گئے عمل کا نور اور برکت دگنی ہو جاتی ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، کیونکہ گناہ انسان کے رزق اور دعاؤں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر پہاڑ جیسی مشکلات کو بھی منٹوں میں حل کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ جب آپ اول و آخر درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک اپنے حبیب پر بھیجے گئے درود پاک کو لازم قبول فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے میں بمشکل 1 سے 2 منٹ لگیں گے، لیکن اس کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کوئی ایک رات میں 1/3 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی جب آپ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کو کئی مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جب آپ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لیں۔ اب آتا ہے سب سے اہم مرحلہ، یعنی اس پڑھائی کو ہدیہ کرنے کا طریقہ۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دل ہی دل میں یا ہلکی آواز میں اللہ پاک سے یوں التجا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں نے جو کچھ بھی درود پاک اور سورۃ اخلاص پڑھی ہے اس کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی، اس پڑھائی کا ہدیہ اور اصال ثواب سب سے پہلے تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔
مولا اس کا ثواب خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارکہ کو ہدیہ پہنچے۔ مکہ و مدینہ کے تاجدار نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس کا نذرانہ قبول فرما، اور ان پاک ہستیوں کے ساتھ ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت اطہار کی ارواح طیبہ کو اس کا ثواب پہنچے۔ محترم ناظرین، جب آپ اتنی محبت اور عقیدت سے اہل بیت اطہار کا نام لے کر یہ ہدیہ پیش کریں گے تو پھر آپ نے اپنے دل کے اندر جو بھی پہاڑ جیسی سخت مشکل پریشانی یا حاجت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے۔ ان پاک نفوس کی محبت کے صدقے اللہ پاک آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے اور غیب سے آپ کی مشکل فوری حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہاں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمیں ان پاک ہستیوں کی صرف محبت قدم ہی نہیں بھرنا بلکہ ان کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے۔ اہل بیت اطہار نے دین اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانیاں دیں، اپنا گھر بار لٹایا، بھوک اور پیاس برداشت کی، لیکن کبھی اللہ کے احکامات سے غافل نہیں ہوئے۔ آج ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کر کے نماز، قرآن کی تلاوت اور اپنے گھروں میں ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ صرف محرم کے ان چند دنوں میں یہ عمل پڑھیں اور پھر پورا سال نماز اور دین سے دور ہی ہو جائیں۔ اپنے اعمال کو درست کریں، حلال رزق کمائیں اور میاں بیوی کے جھگڑوں، اولاد کی نافرمانی اور رزق کی تنگی جیسے مسائل سے نجات پانے کے لیے اس قرآنی عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو اور توبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو دنیا کی کوئی مشکل آپ پر حاوی نہیں ہو سکے گی اور آخر میں بھی آپ کو اہل بیت کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام یا اللہ یا رحمان ضرور لکھیں تاکہ ہم سب کو اس کی برکت حاصل ہو۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔